یہ وہ مقدمات ہیں جو HRCP جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی، یہ وہ مقدمات ہیں. یہ سارے مقدمات جو ہیں ڈفرینٹ ہیں. اچھا، ان کی طرف سے یہ بھی ہے کہ انڈیویجول دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ ہی کوئی HRCP کا بندہ یہاں پہنچا اس کو دیکھنے کے لیے. جو ان کے الزامات تھے کہ یہ سارے بوگس ہیں، اور نہ ہی کسی اور شخص نے آ کر یہاں دیکھے. 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یہ پریس کانفرنس چلتی رہی. لائر حضرات کی ٹیم تھی جو کہ محب وطن اور دین کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو اب جو ہے ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو 2.5-3 گھنٹے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی مغرب کے بعد بھی موجود رہیں گے اگر کوئی آیا تو. میں آپ کی جوتیوں کے خاک ہوں. جہاں آپ کا پسینہ ہوگا وہاں ہمارا خون ہوگا انشاءاللہ. اور میں یہ بتا رہا ہوں، یہ یہاں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اینڈ اس پریس کلب میں آج آپ نے بجلی بند کی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے. آپ اگر یہ دروازہ بند کریں گے ہم باہر جا کے پریس کانفرنس کریں گے. آپ نے یہاں بلیک آؤٹ کیا، آپ جو مرضی کرتے رہے، ہماری آواز ہر جگہ تک پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی. آپ کے شانہ بشانہ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں علی محمد خان صاحب کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ کہا گیا، آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں جتنے قوانین ہیں ان کا درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو صرف 295C نظر آیا ہے؟ اور آپ کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ بلیک، یعنی آپ نے کالا قانون کہا. نعوذ باللہ. اس قانون کو کالا قانون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گستاخی رسول کی ہے. اور جو لوگ بھی آپ کے پیچھے ہیں اس کا تعلق کسی سے بھی ہے، ہم کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں. ہم اپنی جانوں کو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی امانت سمجھتے ہیں. ہمارے بچوں کی جانیں بھی، ہمارے گھر جتنے بھی قانون ہیں، ان سب کے تحفظ کے لیے میدان میں ہیں، میدان میں کھڑے ہیں. اور آپ وکل آ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم آپ کے جوتیوں کے خاک ہیں. ہم ہم نمبر لے گئے ہیں، آپ آگے بڑھ چکے ہیں، آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں. ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یقین کریں یہ فرض ہمارا تھا. آپ پورا اس کے خلاف یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مجھے بھیجا ہے، اور وہ خود تشریف لائیں گے اور گلی گلی، چوک چوک، چوراہے چوراہے پر انشاءاللہ العزیز ہمیں احتجاج کرنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، اور جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آئندہ انشاءاللہ اس پریس کلب میں مطالبہ کروں گا نیشنل پریس کلب کے یہاں کے عہدیداران اور صدر اور جنرل سیکرٹری سے کہ آئندہ اس قسم کی پریس کانفرنس یہاں نہیں ہونی چاہیے. بے شک یہ ہمارا مطالبہ ہے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس قانون کو جو کالا قانون کہے گا پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جانوں پر کھیل کر پہلے بھی تحفظ کیا ہے، آئندہ بھی تحفظ کریں گے. ہماری کیا پدی اور یہ کیا پدی کا شوربہ، تمہارے جیسے مدر پدر آزاد، تم نے پہلے بھی بڑی کوششیں کی ہیں. قیامت تک تم اس قانون کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ. ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ تم Liar of Islamabad making press conference, and the Sunni scholars making press conference in supporting of the 295C, 290A, protecting law for the بنیادی طور پہ اسلام کے نام پہ کام کرنے والی دیگر تنظیموں کے مقابل نبی اسلام کی امتیاز کی حیثیت اور جاہدانہ تشبث فقط ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مالحانہ عشق اور محبت کا برملا اظہار ہے. اور اللہ کے فضل سے ملت کے ضمیر پر تازیانے لگا کر غیرت ملی کا امتحان لیا جا رہا ہے. کبھی کسی کونے سے توہین رسالت کا ناسور پھوٹتا ہے تو کبھی کسی فرقہ وارانہ تنظیم کی کوک سے احانت کا لاوانی حقوق کے کچھ سو کالڈ نمائندے اس پریس کلب میں بیٹھتے ہیں، اور پاکستان کے دارالحکومت میں بیٹھ کے، اس پریس کلب میں بیٹھ کے، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، وہ ملک جو مدینہ کی طرز پہ بنا، اس ملک کے دارالحکومت کے اندر بیٹھ کے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس ڈاکٹر فرزانہ، اس نے جو ہے انتہائی بے باکی کے ساتھ
है वो 295C को काला कानून कहा और उसको रिपील करने का मुतालबा किया, तो हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और आए रोज़ हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से बेबाकी के साथ जो लोग सामने आते हैं, तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए, वो मतानत का मुजाहिरा करते हुए इसका तदारुक करे। मैं बगैर किसी तवालत के अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कि उन्होंने यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि 295C उसको मिस यूज किया जा रहा है और ये इंसानी हुकूक का संगीन मसला है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कलमा गो है, आप मुसलमान हैं, आपने नबी का कलमा पढ़ा है, आपको ज़रा शर्म और हया नहीं आई कि आप इस मुल्क के दारुल हुक्मियाना तड़प के साथ, इखलास के साथ इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। अंजुमन तुल्लबा इस्लाम के पाकिस्तान के अंदर मौजूद लाखों तुल्लबा अल्लाह के फजल से आपके पुश्तीबान। थोड़ी देर के लिए बिजली बंद की गई, लेकिन इससे ये एक बात साबित हुई कि उनके पास दलील नहीं है, जबकि हमारे पास दलील है। और हम उसी दलील से बात करते हैं और उसी दलील से बात करते रहेंगे और उसी दलील से बात करते हुए 295C के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। मैं राव अब्दुल रहीम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर नामूसे रिसालत के अलम को बुलंद रखा। जिस तरह से उन्होंने नामूसे रिसालत के मुकद्दमात की पैरवी की, शायद कोई दीगर शख्स नहीं कर सकता था। ये 295C का कानून क्या खत्म करेंगे कि हमने इस 295C के कानून के बाद भी एक कानून बनाया, और वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर एक कानून था जो 2019-20 के अंदर बना। उस कानून के तहत उसका सेहरा भी मैं राव अब्दुल रहीम साहब को देना चाहता हूं। जब मैं सेक्रेटरी था, मेरे साथ चौधरी खानजादा साहब सदर थे, तो उस वक्त हमने, जैसे भी थोड़ी देर पहले उमर रियाज अब्बासी साहब ने मुतालबा किया कि शनाख्ती कार्ड में एक मजहब के खाने का इजाफा किया जाए, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कौन कादियानी है, कौन मुसलमान है, ताकि इनको हज और उम्रा से रोका जाए। तो हमने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर कानून बनाया और वहां पर फार्म के अंदर मजहब के खाने का इजाफा किया, और जो वहां पर मुसलमान लिखता था उससे एक बयान हल्फी लिया, और वो बयान हल्फी आज भी बार के फार्म के पीछे मौजूद है कि अगर अपने आप को मुसलमान लिखते हो तो फिर बयान हल्फी दो कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर जिंदीक मुर्तद मानता हूं, और वो बयान हल्फी आज तक चलता आ रहा है। आप 295C के कानून को क्या खत्म करोगे? आप तो हमें उस इक़दाम से भी नहीं रोक सके जो हमने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर उठाया। और मैं समझता हूं कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं समझता हूं कि ये नाजायज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फरजाना बारी और उसके हवारी ये नहीं जानते कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप ये कहते हो कि इस कानून का मिस यूज होता है। मैं ये सवाल करता हूं कि आप इसको यूज कब होने देते हो? आप तो 295C के को इस्तेमाल ही नहीं होने देते। हम बिल इत्तेफाक, हम सारे इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि 295C जो है, सबसे पहले इस कानून के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। हम लोग हाथों में कानून को क्यों लेते हैं? मलिक मुमताज कादरी क्यों पैदा होते हैं? साथ राव अब्दुल रहीम साहब खुद क्रिमिनल केसेस करते हैं, ये भी जानते हैं कि एज ए होल पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 2 सेक्शन दिए गए। 182 कि कोई शख्स भी अगर किसी के खिलाफ झूठी दरखास्त देगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन के अंदर हो, चाहे वो चोरी की दफा के अंदर हो, चाहे वो फ्रॉड की दफा के अंदर हो, चाहे वो कत्ल की दफा के अंदर हो, तो उसको 182 के तहत इख्तियार है गवर्नमेंट को कि उसके खिलाफ बाकायदा प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। बिल्कुल इसी तरह से 295C के अंदर है। 211
کہ اگر کسی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی جاتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے کسی بھی سیکشن کے اندر، تو وہ چاہے تو اس شخص کے خلاف جس نے جھوٹ کے ذریعے سے اس کو پروسیکیوٹ کیا اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہاں پر آتے ہو، اسی طرح 476 ہے، اس کا تھوڑا سا اسکوپ مختلف ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر آپ آتے ہیں اور اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قانون کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کریں۔ اگر قانون کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو کسی سے پوچھ لیں، اگر کسی سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنس کرو تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آلریڈی کسی بھی قانون کے غلط استعمال کے لیے قانون کے اندر دفعات دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو میں ایک بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بنایا گیا، اور اس قانون کے اندر یہ چیز بھی واضح کی گئی کہ وہ جگہ جہاں پہ دشمن کو بھی امن کے لیے کہہ دیا گیا، تلوار کے اوپر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس ایکٹ کے اوپر اور اس دشنام ترازی کے اوپر وہاں پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ حکم دیا۔ تو یہ 295C وہ قانون ہے کہ جس کے لیے جیسے برادرم یاسر شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے گا ہم جانی طور پہ، مالی طور پہ، قانونی طور پہ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں سر کٹانے کے لیے۔ یہ جان حضور کی دی ہوئی صدقے کی ہے اور اسی کے لیے بہا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر۔ Rao Abdulrahim Nair supporting the 295C and Huzur Aqdas sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, میں تمام شرکا کا and speaking on the stage. ناموس رسالت لائرز فورم پاکستان کی طرف سے، ان کے چیئرمین کی بھی یہاں پہ، اور لیگل کمیشن آف برادران پاکستان کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ تصویر کی کثرت تھا، Rao Abdulrahim ہم اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھنے کے لیے supporting the پہلی دفعہ آئے 295C ہیں and اور شاید آئندہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے۔ and condemning the میں تمام اپنے وکلا دوستوں کا Farzana Bari انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مختصر کال پہ تمام کے تمام قیادت اور تمام ہمارے فورم کے سرکردہ دوست فوراً تشریف لائے۔ finish the 295C میں اسٹوڈنٹ طلباء سے بھی کبھی مشہور ہوں amendment in کہ انہوں نے ہماری آواز کی طاقت بننے کے لیے اپنے وجود کو لے کر وہ اپنے ساتھ یہاں پر آئے، اور سب سے زیادہ میں اپنے مذہبی اکابرین کا شکر گزار ہوں کہ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے ہماری سرپرستی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اس گرمی میں بیٹھے اور مزید بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج صحافی حضرات سے بھی اور موجود دوستوں سے بھی میں ایک معذرت کر رہا ہوں، وہ معذرت اس لیے کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا۔ ہم آج ہر چیز کا ملک کے اندر جو امن و امان کے لیے بدامنی کی کوشش کی جاتی ہے بار بار، اس کا خاتمہ کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس پہ کچھ دلائل اور کچھ چیزیں ہوں گی۔ آپ سیاسی پریس کانفرنسیں دیکھتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اور وہ بھی ضروری ہے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کچھ اپنی بات کی دلائل کے لیے کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے، کچھ ڈاکومنٹ دکھائیں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ابہام اگر ہے تو ختم ہو جائے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے یا میرے پاس دلیل میں کوئی ابہام ہے۔
یہ گروہ اور ان کے سہولت کار گزشتہ 3 سالوں سے ایک کہانی تخلیق کر کے پھیلا رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہو رہی. کچھ گروہ لوگ ہیں وہ ایک تصویر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے ایک معصوم شخص تو اس سے وہ اسکرین شاٹ منگواتے ہیں اور اس اسکرین شاٹ پہ اس کا نمبر بلاک کر کے FIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ پورا کرکس ہے جو پچھلے 3 سالوں میں اس ایشو پہ اٹھایا گیا. کیا ایسا عملی طور پہ ممکن ہے؟ آپ کو میں نے تصویر بھیجی، جلال صاحب آپ کو میں نے تصویر بھیجی اور آپ نے انکار کیا کہ یہ کیا چیز ہے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ منگوایا. تو جب آپ اسکرین شاٹ بنائیں گے اس کے اوپر نمبر کس کا آئے گا؟ بھیجنے والے کا. تو میں نے بھیجی، جب اسکرین شاٹ بنے گا تو نمبر میرا ہوگا. تو کیا جب آپ مجھے منگوانے کے بعد میں FIA کے پاس وہ اسکرین شاٹ لے کے جاؤں گا کہ یہ مدعی کا نمبر ہے تو وہ مجھے بٹھائیں گے یا کسی ملزم کو پکڑیں گے؟ ملزم تو میں ہونا چاہیے. تو یہ اسکرین شاٹ کی کہانی عملی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. اب پھر ہم اس سے بات آگے لے کے چلتے ہیں کہ 400 لوگوں میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا اسکرین شاٹ کا کیس ہے؟ تو جواب ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے. آپ یہ ذرا ایک سنائیں. ایک میں آپ کو ایک ساری ورکنگ کر کے شیٹ دے رہا ہوں جس پہ اگر آپ دیکھیں موزی تو اس میں یہ سارے جو ہم نے پکڑے ہیں وہ بندے تھے کریٹرز جو بیٹمینس کی لاسٹ جو اس کا کالم ہے اس میں میں نے لکھا ہوگا جو پکڑے گئے وہ کیا کیا تھے. وہ کانٹریکٹ کریٹرز تھے، جو بیٹمینس تھے یا کیا تھے. میں نے ہر بندے کو ویژولی بنا کے ایک میں اب آپ مجھے بتائیں یہ تفتیشی افسر FIA کا اس عدالت میں بیان دے رہا ہے جنہوں نے 6 مہینے کیمرہ لگا کے اس کاز کو ابہام پیدا کروایا. کھل کے بتا رہا ہوں کہ ان کے نظریات بالکل ٹھیک، ہر آدمی اپنے نظریات رکھتا ہے لیکن قانون کے راستے میں نظریات نہیں آتے ہوتے. ان نظریات کے ساتھ چلے. یہ ان کی عدالت کی پروسیڈنگ ہے. میں نے کسی ایسی عدالت کی پروسیڈنگ نہیں اٹھائی جس پہ آپ کہیں گے یہ جج آپ کی فیور پر. یہ رپورٹ پروڈیوس کی جا رہی ہے 400 لوگوں کی کہ یہ کریٹر ہیں، ایڈمن ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام تفصیل کے ساتھ. اسکرین شاٹ کا کون سا کیس ہے؟ اسکرین شاٹ کا تو پوچھا گیا، انہوں نے کہا اسکرین شاٹ کا کیس ہی نہیں ہے. ایسا کوئی ملزم ہی نہیں پکڑا جس نے 10-20 پوسٹیں شیئر نہ کی، اس سے کم والے کو کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. کیونکہ یہ غلاظت اتنی ہے، یہ اتنے غلیظ اکٹھے ہوئے ہیں کہ بقیہ سے جان چھوڑے تو کم والے پہ آئیں. آپ کے سامنے اسلام آباد کے تمام کیسز کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں. آپ راولپنڈی کی فائلیں موجود ہیں یہاں پہ. آپ ایک ملزم کا نام لیں گے، میں اس کی فائل نکالوں گا، آپ اس کی بے گناہی بتائیں گے، میں آپ کے سامنے ایویڈنس رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہے تو حاجی چھڑوانے کی تیاری کرتے ہیں. اس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار اور ان کے فرما بردار صرف میں ہی تھوڑی ہوں، آپ نہیں ہیں. آپ کیوں مجھے غلط کے اوپر گائیڈ کریں گے؟ آئے بیٹھ کے کرتے ہیں فیصلہ. جو صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہی کے ایک ملزم کا کیس اٹھاتے ہیں. ان کا نام تھا عثمان وڑین صاحب. ایک ملزم ہے اس کا نام ہے آصف لودھی. یہ ایک اسکرین شاٹ ہے، یہ اس کے موبائل کی فورنزک رپورٹ ہے 510 صفحات کی. یہ 510 صفحات اس صورت میں ہے جب تفتیشی افسر نے سکوپ کے ساتھ کہا اگر اس میں سے تمام کی تمام بلاسفیمی نکال دی جاتی تو یہ 5000 صفحات سے بھی زیادہ بڑی اس کی توہین کی ایویڈنس ہوتی. کہتے ہیں کہ تفتیشی اور یہ نلائق ہیں، 200% درست کہتے ہیں. FIA بہت نلائق ہے. یہ نلائق نے 510 نکالی. اگر نلائق ہوتے تو ریڈیو پر رکھتے میں ان کی ایویڈنس لے کے آتا. یہ اتنے بڑے غلیظ ہیں.
یہ ملزم کون ہے؟ یہ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس کو دکھاؤں، میں دکھانے کے لیے لے کے آیا تھا۔ یہ وہ خناس ہے جو قرآن پاک پیروں میں رکھ کے اس کے اوپر ایجیکولیشن بھی کرتا ہے، یورینیشن بھی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ایک سکرین شاٹ ہے، خدا کے لیے کم جھوٹ بولیں، یہ ایویڈنس ہے، یہ ملزمان ہیں۔ ان ملزمان کو آپ کہتے ہیں کہ قانون غلط بن گیا، قانون صحیح نہیں ہونا چاہیے، ان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی شکل پہ یورینیشن کوئی کر دے وہ تو ساری عمر معاف نہیں، آپ کو کوئی گالی دے دے ساری عمر معاف نہیں۔ ہم اتنی بے غیرت ہیں کہ ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے جو سرکار دو عالم ہیں ان کے اوپر ہم برداشت کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس ملزم کو 20 دن پہلے ضمانت دی گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پریس کانفرنس جو ہم سے پہلے تھی یہ بیکار تھی؟ یہ بغیر کسی سازش کے تھی؟ مجھے اس کے جواب کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس کے ٹرائل کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کیس میں 82 ڈیٹوں کے اندر اس کے نے صرف 2 ڈیٹ پہ وکیل پیش کیا۔ کون نہیں کیس چلنے دے رہا تھا؟ میرے 4 گواہوں کے بیان ہو چکے ہیں۔ لا یہ ہے کہ ایک گواہ کا بیان ہوگا پھر کراس ہوگا تو دوسرا گواہ ڈالوں گا، میں نے بغیر کراس کے بھی 4 گواہوں کے بیان کرنا ہے، ان پہ کراس کرنا ہے۔ اس ملزم کے وکیل نے، آپ مجھے بتائیں 4 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں میری عدالت میں ساری حاضریاں ہیں، مجھے کس لیے ذلیل کیا جا رہا ہے؟ آپ کو آج 4 سال کے بعد قانون یاد آ گیا اور واپس اس نے تصویریں بھیجی، اور جب وہ بلایا اور پکڑا گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کو فلاں اٹھا کے لے گیا، اس کو فلاں اٹھا کے لے گیا۔ اس کی فرانسیک جو ہے یہ فائل پڑی ہے اس کی ساتھ، اگر کسی کو شک ہے 102 نمبر لکھا ہوا ہوگا فائل میں، 210 صفحوں کی اس کی فرانسیک ہے، یہ 3 تصویریں ہوتی ہیں 210 صفحوں میں۔ قرآن پاک سے لے کے افراد تک اور گھر کے افراد تک اس نے کوئی نہیں چھوڑے۔ ان لوگوں کے خلاف نہ جائیں تو کس کے خلاف جائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے غلطی کی، سپریم کورٹ نے 2 دفعہ اس کی ضمانت خارج کر دی ہے، ایویڈنس ہے تو خارج ہو رہی ہے۔ ہم سے تو نہیں کیے، اگلا چلائیں کوئی ہو۔ یہ ملزموں کے رخصا ان کے ترجمان کیا رہے ہیں؟ چلانے دے، چلنے دیں اس کو، ان کا بھی ہوا ہے۔ ایشو کیا کرتے ہیں؟ 3.5 سال ہو گئے، یہ پیسوں کی ایویڈنس نہیں آ سکی، اور میں یہ آپ کی اس فورم پر کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، یہ ایویڈنس نہیں لا کے دے سکتے۔ اس کی وجہ کہ یہ کام جو تھا یہ ہم نے چندے یا پیسوں کے لیے نہیں کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے لیے کیے گئے اقدام ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ دل اور ایمان والے کر سکتے ہیں، یہ بقیہ لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنے بھی انٹرویو دیکھنے ہیں ان کے، ہم ایک لنک پہ یہ ڈال رہے ہیں ان کے سارے انٹرویو، جہاں پہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ کس کس آدمی نے یہ کہا ہے، پہلے وہ اس کا ویو کیا تھا اور آج 2 سال کے بعد اس کا ویو کیا ہے۔ تو 2 سال کے بعد تو اسے کسی نے بنا پیسے مانگے، اور وہ یہ یا تو وہاں پہ جا کر ایویڈنس دیں گے کہ ہم نے ان سے کون سے پیسے لیے ہیں، یا پھر وہ بصورت دیگر اپنی کارروائی کا سامنا کریں گے۔ اب آتے ہیں نور فاطمہ، ایک ریٹ پٹیشن لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس ایشو کو کافی عرصے سے چلایا جا رہا ہے، نور فاطمہ میں یہ ہو گیا، نور فاطمہ میں وہ ہو گیا۔ یہ میں اسی لیے ساری چیزیں کر رہا ہوں، یہ تمام کی تمام اس 1 سکرین شاٹ ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں گے۔
نے دائر کی نور فاطمہ. ہم نے کیوں چیلنج کی اس کی ریزن بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ملزموں کے ورثہ کی ایک لسٹ لگی ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ وزارت داخلہ میں ایک درخواست گئی کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ایک ملزموں کے ورثہ کی لسٹ لگی ہوئی تھی مگر ان کے دستخط نہیں تھے. ان دستخطوں پر فون نمبر جو درج ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو پارٹی کا ہونا چاہیے. یہ وہ رسید ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اس رسید کے ذریعے ٹی سی ایس رپورٹ بھیجے گی اور یہ رسید اس ریٹ پٹیشن کا حصہ ہے. اس پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے, وہ نمبر انہی ترجمان کا ہے. تو پھر یہ سارا ایشو ملزموں کا تو نہیں ہے, یہ تو ان کا ہے. ہم اگر خاموش تھے تو آپ کو صبر نہیں آ رہا تھا. یہ 3 درخواستیں گئی, تینوں درخواستوں کی جو ایویڈنس پیش کی, ان تینوں درخواستوں پہ فون نمبر عثمان العید صاحب کا لکھا ہوتا ہے. اور اگر میں ایڈریس بتاؤں تو ایڈریس بھی انہی کے دفتر کا لکھا ہوتا ہے. اب نور فاطمہ میں کابینہ ڈویژن نے اس پہ کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نور فاطمہ میں کابینہ ڈویژن نے یہ اپنا جواب سبمٹ کروایا کہ یہ ایشو وزارت داخلہ سے پروسیس کی ہے, جس میں سے 1,10,862 ہیں راسمس کانٹینٹ کے. اس اماؤنٹ میں سے انہوں نے 90,967 بلاک کیے, یعنی 82.06% انہوں نے لے. اب مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 96,000 لنک بند ہو گئے. یہ 1 اسکرین شاٹ والے لنک تو نہیں تھے. یہ ویب سائٹ کیا کر رہی تھی جو پلاسٹرنگ چلا رہی تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں پلاسٹرنگ ہو نہیں رہی, یہ قانون ختم کر دینا چاہیے, اس کا طریقہ کار ختم کر دینا چاہیے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں پی ٹی اے نے 96,000 چیزیں بند کی ہیں. پی ٹی اے نے 96,000, یہ بہت پرانی رپورٹ تھی. پی ٹی اے نے 2022 میں کہا کہ ہم 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں بلاک کرنے کا. اب پی ٹی اے کا لیٹسٹ ورژن یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ اکاؤنٹ بلاک کر چکے ہیں, اس میں سے میجورٹی پلاسٹرنگ اکاؤنٹ ہے. تو یو آر ایل انہوں نے بلاک کی, اس میں ویب سائٹس بھی ہیں, اس میں پیجز بھی ہیں, اس میں جو ریٹن مٹیریل ہے ان کا کے پیجز بھی ہیں. تو یہ ملک کے اندر ایک جرم ہو رہا ہے. اس جرم کو روکنے کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ باہر چوریاں ہو رہی ہیں, آپ چوری کا قانون ختم کریں. نہیں, آپ چوری کا قانون ختم کریں, اس کا پروسیجر بھی ختم کریں, چور جتنے ہیں ان کو باہر نکالیں. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ چوری ہونے دیں, تو چوری کو نہیں ہونے دی جائے گی. اب آگے آتے ہیں. یہ ان کا آگے ورژن یہ تھا کہ پی ٹی اے کو درخواستیں پرچہ بھی کرواتے ہیں, اکاؤنٹ بند کروایا کریں. یہ ان کمپیوٹروں سے ہم لڑیں, لیکن جو غلیظ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون نہ پکڑے. ہم کو آگے ذرا سنیے گا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. چلائیں جی اس ملزم کے والد بھی. یہ ملزم آفتاب مقبول اس کا نام ہے, یہ وکیل ہے. مجھے ہفتے بعد کا لکھوں آ گیا نہیں, وہ کہتے ہیں جی سب جھوٹ ہے. مجھے کچھ پہلے دن تو آئی تو کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیسے میں بھیجی, آپ بھیجتے واپس. اس نے پھر واپس بھیجی, پھر پین انہوں نے پھر میرے سے کوئی 1.25 گھنٹہ. اس کے بعد آپ کا جو کیس ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے وکیل کر کے دیا, مدعی کا وکیل کر کے دیا. تو پھر 3 کا ٹیلیفون مجھے آیا جی کہ مجھے انہوں نے دیا ہے, میں لندن میں بیٹھا ہوں, میں کل تک آ جاؤں گا. میرا منفی اسٹیٹمنٹ آئے گا, آپ سے وکالت نامہ یہ وہ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا وکیل کا نام کیا ہے. اس کے وکیل کا نام ہے ایمان مزاری ہادی علی پٹھا. آپ کو سمجھ آ گئی لندن میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ لندن میں بیٹھا ہوا مرزا مسعود. اب آپ کو سمجھ آ گئی وہ اسلام آباد کچہری کے اندر جو وردی اور گورنمنٹ اور پاکستان کے بارے میں نعرے لگے تھے وہ کیوں لگے تھے؟ یہ کہاں سے فیڈ بیک ہوتے ہیں؟ ہم نے ان کو بڑا اچھی طرح سمجھایا تھا کہ آپ آن لائن آ کے اپنا مواد شیئر کرتے ہیں, آپ بکواس شیئر کرتے ہیں,
जो आपने आपस में की होती है वो बकवास, वो गंदा मटेरियल शेयर करते हैं। कुरान पाक के केस में ये डीएनए रिपोर्ट कराएं जी सुप्रीम पे, ये डीएनए आवाज आ रही है यहाँ से आखिर वाले को, ये डीएनए की रिपोर्ट है, एक नहीं, ये मैंने 4 तो लगा दी और मजीद भी देखनी है तो किसी में देख सकता है। ये किसकी रिपोर्ट है? वो लेबॉर्ट्री जो अमेरिका के अंदर अगर 2 लेबॉर्ट्रियों में प्रॉब्लम हो जाए तो रेफरी लेबॉर्ट्री पीएफएस से पंजाब होती है, उस पंजाब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि पुराने पाक पे इजैकुलेशन मुल्ज़म का ब्लड पॉजिटिव आया, उसका ब्लड और ये डीएनए पॉजिटिव। तुम बेगैरत के बच्चे हो, तुम सब कुछ बोल सकते हो। मैं नहीं दिखा सकता। तुम 6 महीने कैमरा लगा के मुझसे ये चीजें लाइव चलवाना चाह रहे थे, सिर्फ इतनी चीज नहीं मैंने चलनी, आज भी नहीं चलने दूंगा। हम इस मुल्क के लिए बहुत कीमती हमारे बुजुर्गों ने बर्दाश्त की, हम मजीद बर्दाश्त करेंगे। कानून के जरिए ही तुम्हें मारेंगे। ये आप कहते हैं इन 101 में नहीं था, उस लिस्ट में देखिएगा वजीर कुल का नाम है या नहीं है, उस लिस्ट में देखिएगा इस्लाम की आसफ लोधी का नाम है या नहीं है। 2 तो मैंने आपको यही बैठे हुए बता दिए, आपको सारे खोलेंगे तो सारे निकलेंगे। यहाँ सिर्फ इशू ये है कि किसकी एविडेंस कम रिकॉर्ड पे आई और किसकी एविडेंस ज्यादा रिकॉर्ड पे आई। ये हरामी एक से एक बढ़कर है। ये इशू नहीं है कि कौन कम गलीज है, ये गलीज सब के सब हैं। ये एक फैसला आया लाहौर से, उस फैसले के अंदर जज साहब ने लिखा कि ये मोबाइल नहीं है, ये तो गटर है, गटर तौहीन का गटर उसको लिखा। इन तमाम लोगों के ये मोबाइल नहीं, इनके दिमाग गटर हैं, इन सहूलतकारों के वजूद गटर हैं, इस कॉन्स्पायरेसी बनाने वाले गटर हैं। वकील साहब, सवाल सिर्फ इतना था कि जो लोग यहाँ पर इस चीज़ को अभी भी इशू बनाकर मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म, यानी जो है कोई ऐसा जो उनके सपोर्टर हैं, कोई मैकेनिज़्म या कोई चीज़ कानूनी तौर पर कोई मतलब कोई उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है या नहीं? बेशुमार मैकेनिज़्म बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर फिर वही आ जाएगी कि आज़ादी इजहार के कदम और सारी चीज़ें बात होंगी। वो तो उन्हें सोचना चाहिए कि पहले सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी से रब्ता किया और मैंने कहा कि क्या आपके यहाँ परसों जो मीटिंग है उसमें ब्लास्फेमी केस शामिल है? उन्होंने कहा कि नहीं, वो शामिल नहीं है, वो था, लेकिन किसी ताकतवर वजीर के कहने पर निकाल दिया गया। और उसमें सदर जैसी पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वो कानून की भी पैरवी करेगा, वो आइन की भी पैरवी करेगा और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों की भी पैरवी करता होगा। मैं इस गुमान के साथ इस आदमी को बिल्कुल झूठा समझता हूँ, क्योंकि ये हर बात पे झूठ बोलता है, तो ये उस बात पे भी झूठ बोलता है। एक और इनकी चलाएंगे और बड़ी तादाद में अदालतों में जाए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, अदालत को भी एहसास होता है कि लोग आवाज उठाने वाले यहाँ मौजूद हैं। अब आप मुझे बताइए कि जरूरत पड़ी जिस दिन मैंने आवाज दी उस दिन बंदे नहीं निकलेंगे, कोई उस दिन आपको कोई जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये मुल्क मेरा है, मैंने कानून के रास्ते का हलफ दे रखा, वरना बंदे इकट्ठे करने, जत्थे इकट्ठे करने कोई बड़ी बात नहीं थी। आप कर सकते हो, आप जब बात करेंगे तो आपकी बात सुन के दूसरा फ्रीक भी आएगा ना, तो फिर चीखते क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बर्दाश्त करो उसको। इसी उसके अंदर ये नूर फातिमा के अंदर कहा गया कि ये ऑर्डर सस्पेंड है,
اور یہ چل نہیں رہا. یہ ذرا ایک چلا دیں, چلے بقیہ نہ چلائیں, بقیہ اس جگہ سے خود دیکھ لیں گے, ٹائم بچائیں گے. یہ نور فاطمہ والا جو 25 نمبر پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ پیرا 7 کی شق 12 میں لکھا کہ ایک ویڈیو پلیڈ ان کورٹ ود the poor father of one accused claiming demand of illegal ratification by FIA and the lodging of the FIR when he remained unable to pay. یقین مانے 42 کی 42 سماعتوں کی ویڈیوز چھان ماری. ایسی کوئی ویڈیو کبھی کورٹ میں نہیں چلائی گئی جس میں کوئی ایک کیس بھی ایسا پیش ہوا ہو کہ جو یہ زبانی دعویٰ بھی کرے کہ اس سے FIA نے پیسے مانگے اور نہ دینے. یہ جو آپ کے ملزمان تھے, ایمان, آپ کے وکلا تھے ایمان اور ہادی, یہ تو ہراسمنٹ کے اندر لاہور میں گرفتار ہو چکے ہوتے, ان کے تو آرڈر ہائی کورٹ کر چکی تھی, اس لیے وہ بچے ہوئے تھے کہ ان کو یہاں پر سسپینڈ کر دیے گئے یہ آرڈر. ICA میں خود ریٹ لگائے گا. یہ کہتے ہیں ہم کسی کمیشن سے بھاگ رہے تھے. وہ ہے حسن صاحب کی وہ ویڈیو نکال کے چلا دیں تاکہ یہ سامنے آ جائے کہ یہ بھی بات ہماری طرف سے کہی گئی تھی. میں بات کر رہا ہوں, جب وہ چلے تو چلا دوں گی. یہ متاثرہ فریق نہیں تھے, جتنے لوگ تھے. قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم خود لکھنا ہے. وہاں آپ کی صفائی سامنے آ چک مضامین تو پہلی تاریخ میں تیار تھا, جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی کہ وہاں آپ کی صفائی سامنے آ گئی. آپ پورا زور لگا کے کمیشن نہیں بننے دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جس کے جو 30 ملزموں کا مدعی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کمیشن بناتے, لیکن ملزموں کو پارٹی بنا دینا, وہ کیا وجہ تھی ملزموں کو پارٹی بنانا؟ اگر ملزم پارٹی ہیں تو اس کمیشن کا بینیفٹ وہ نہیں اٹھا سکتے ٹرائل کے اندر, کیونکہ انہوں نے بنوایا. اور اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں بنوایا, لہذا آپ ہمیں بینیفٹ دیں. اور وہ بینیفٹ انہی جج صاحب نے, انہی عدالتوں نے دوبارہ دیا. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا کوئی بینیفٹ یہ نہیں دیا جائے گا. کتنے جھوٹے ہیں آپ. یہ ذرا آپ بھی اسکرین پہ چلا دیں. یہ انہی عثمان وڈیک صاحب کی اسی ملزم کی ضمانت ہے جو ابھی پچھلے مہینے گرانٹ ہوئی ہے. یہ صفحہ 4 ہے. یہ وکالت نہیں, یہ ترجمانی کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک عرصے سے ایمان نام چل رہا ہے. ایمان کا نام آ گیا, ایمان نے ٹریک کر دیا, ایمان نے فلاں کر دیا. اس نام کو اس گروہ نے 2024 میں چلانا شروع کیا. لیکن یہ کیا ہے, یہ چلائیں نہیں وہ بیان. یہ ایک مدعی صاحب ہیں جن کا کی درخواست جو ہے وہ جنوری 2023 میں گئی, اور جنوری 2023 میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کو اس طریقے سے بات کی ہے ان کے ساتھ. یہ جب ان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے FIA کو درخواست دی کہ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو میں نے یہ نام بتایا اور اس نام سے اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا, یہ ایڈریس ہے, یہ سارا کچھ ہے, یہ میں لے کے آپ کے سامنے آ رہا. یہ ایشو عدالت میں بھی اس مدعی کا یہی بیان ہے. اس سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ پورا آرگو ہوا اس کیس میں. سندھ ہائی کورٹ کے اس جسٹس نے اس مدعی کی اپریسیشن کی. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو امن کے لیے بچانا چاہتے ہیں ملک کے امن کو, کہ جب یہ بتانا نہ چل رہا ہو کہ سچ اور حق اور باطل کدھر ہے تو پھر افراد کو دیکھ لیا جائے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم میں جو افراد ہیں ان کو آپ جب سے دیکھیں گے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک پاکستان اسلام آباد میں موجود ایک طاقتور شخصیت نے FIR رکوائی ہوئی ہے. ہم اس کے خلاف ہر فورم پہ گئے ہوئے ہیں, ریلیونٹ فورم پہ اغوا کر کے فلاں جگہ پہ لے گئے ہیں اور فلاں جگہ پہ مار کے پھینک دیا. وہ اسکرین شاٹ کے اوپر نمبر کن کا تھا اور ان نمبروں کے مالکان کی حزب الشیطان گروہ کے اندر کیا پوزیشن ہے اور وہ کہاں پہ ہے, یہ گروہ کبھی نہیں بتا.
کیوں؟ کہا گیا کہ جی میرے مقدمے کی تفتیش کھلوائیں گے، آپ کل کھلوا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون کہاں کہاں سے پھنستے ہیں اس میں اور کہاں کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کی چین جا کر کہاں جائے گی۔ میں نے عامر شاہ کو نامزد نہیں کیا، وہ اس مقدمے میں آج تک گرفتار بھی نہیں ہوا، یہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میری درخواست میں 2 نمبر ایسے تھے جن سے سنگین ترین گستاخانہ مواد شیئر ہو گئے تھے، ایک عامر شاہ کے نام پہ رجسٹر تھا، ایک کوئی اس کا بیٹا عبداللہ شاہ تھا اس کے نام پہ رجسٹر تھا۔ دوران تفتیش عامر شاہ یہ شواہد FIA کو ثابت کرانے میں کامیاب ہوا کہ نمبر سم اس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے لیکن یہ مواد اس کے بیٹے نے بھیجا ہے۔ تو میرے خیال میں 20 سال مجھے ہو گئے ہیں اس بات میں۔ ہم نے ایک ہی فیصلے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم اس ملک سے گستاخی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی افراد سے کوئی پرابلم نہیں، ہمارے ساتھ چلنے والی قیادت کو بھی کسی افراد سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں گستاخی چھوڑ دیں، بقیہ جو کرنا ہے آپ کرتے ہیں۔ ہم گستاخانہ نظریے کے خلاف ہیں۔ آپ نے ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی بات کی، تو اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے لیے یہ میرے پاس رپورٹ ہے، اس کے بارے میں 4 رپورٹیں تفتیش ہوئی۔ اس رپورٹ میں نہ کسی ایمان کا ذکر ہے جو بیسک رپورٹ ہے، نہ کسی بزنس کا ذکر ہے، نہ کسی بلاسفیمی کا ذکر ہے، نہ کسی گروہ کا ذکر ہے۔ اس کو آگے آگے پھر ان کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو کیا۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں اس کو سارا تھریش کیا گیا۔ یہی اسپیشل برانچ کے DIG وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سورس نے ہمیں کسی غیر معلوم سورس نے ہمیں PCS کی تھی، یہ ایک رپورٹ آئی، ہم نے ریلیونٹ ادارے کو بھیجی، اس پہ تھریش آؤٹ ہوا اور یہ جھوٹی نکلی۔ اس رپورٹ کو بیس بنا کے چلتے ہیں۔ NC کیا گیا جو یہ رپورٹ کہتی ہے کہ IB کی رپورٹ پہ ہم نے بیس کیا، تو IB نے کہا کہ نہ ہماری کوئی رپورٹ ہے، نہ ہم نے اس ایشو کو آج تک انٹروگیٹ کیا، اور اس ڈاکومنٹ کو نور فاطمہ کے آرڈر کے اندر بھی مینشن نہیں کیا گیا۔ وجوہات آپ سب جانتے ہیں۔ اس پہ بھی میں نے جو گستاخانہ چیزیں ہیں اس کو چھپا دیا ہے۔ یہ تو اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے، آپ کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہا، یہ تو لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کو پڑھا کیوں دیا؟ شاید اس ریلیز نے اپنی ماں کو حقیقت نہیں بتائی ہوئی۔ یہ ایک صفحہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر کسی نے ویسے دیکھنا ہے، میں میڈیا پہ چلانا نہیں چاہتا تو پھر آگے یا مرائی نقوش یعنی فلمی کے ذریعے یا کسی تہمت یا کنایا یا در پردہ تعریض کے ذریعے بلا واسطہ یا بال واسطہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی توہین کرے گا تو اسے سزائے موت اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔ کیا سیاہی نظر آئی ہے؟ بتائیں کوئی سیاہی نظر آئی اس میں آپ کو؟ آپ کی آنکھیں کالی ہیں، آپ کی شکل کالی ہے، آپ کا اندر کالا ہے، آپ کا باہر کالا ہے، اس لیے آپ کو ہر چیز کالی نظر آتی ہے۔ نہ میرا ملک کالا ہے، نہ میرے ملک کا کوئی قانون کالا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کون سا انسانی حق ہے جو کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے؟ تمہیں کوئی بات کہتا ہے تو پرچہ ہونا چاہیے، مجھے کوئی بات کہتا ہے تو پرچہ ہونا چاہیے۔ دھرتی کے مالک کو کوئی بات کہے تو پرچہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت دینی چاہیے۔ کیا ہے یہ ساری اب تک کی تقریر کو، میں اب تک کی تقریر کو، اب تک کی پوری تحریر کو میں 2 فکروں میں بات کرتا ہوں۔ حزب الشیطان اور اس کے سہولت کار یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر توہین کرنے کی اجازت دی جائے۔ حزب الشیطان اور سہولت کار یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقدسات اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن پاک، ان کی توہین کرنا ان کا انسانی حق ہے، یہ حق ان کو دیا جائے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تمہارے منہ پہ اگر کوئی چیز لگ جائے تو توہین، اس پہ پرچہ ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بڑی جبر کر کے بول رہا ہوں،
کیونکہ ہم جب نہیں بتاتے سمجھ نہیں آتا. آج آپ سب کو ہم نے اس لیے بتایا کہ آگے آپ نے ترجمانی کرنی ہے, ہم نے نہیں بات کرنی. یہ گستاخی ایسی نہیں ہے, کچھ میں نے بتائی ہے آپ کو, کچھ میں نے سمجھائی ہے آپ کو. مجھے بتائیں کسی کوئی بندہ اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ نام لکھے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اور وہ نام آپ کے سامنے بیان کرے, پبلک کے سامنے بیان کرے, اپنی ماں کے نام بتائے. آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, آپ اپنے گھروں کے سامنے اپنے نام لکھ کے انہیں چیزوں پہ لٹکا لیں. آپ اپنے گیٹوں پہ لٹکائیں یہ کام, آپ اپنی شکلوں کے اوپر لٹکائیں, آپ اپنے نام لکھیں نا. ہو رہی ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. پاکستان میں سینکڑوں درخواستیں آ چکی ہیں ہماری ریکارڈ کے مطابق اس ایشو پہ. FIR درج کی جائے, جو قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں, سخت قانونی کارروائی کریں. ان پہ بھی, ان کے سہولت کاروں پہ بھی دیکھا جائے یہ پیمنٹیں کہاں سے آئی ہیں, یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, کس نے کروائی ہے, کس بیس پہ کی گئی ہے, کون کون کی گئی ہے, کون کون اس میں شامل ہے, ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کریں. بلا تمیز قانونی کارروائی کی گئی اسی طریقے سے اس میں کی جائے. حدود آرڈیننس میں کیا معمولی سی, اس کو معمولی سی کہتے ہو آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ نے حدود آرڈیننس کا پروسیجر چینج کیا اور آپ اس کو چھوٹی سی کہتے ہیں. حدود آرڈیننس آپ نے کہا کہ خواتین پہلے جیلوں میں ہوتی تھی, اب جیلیں خالی ہو چکی ہیں, تو جیلیں خالی ہوگی نا. آپ نے وہ جرم بے لیبل بنا دیا. بے لیبل میں اندر تو نہیں جاتا, قابل ضمانت جرم میں باہر ہوتے ہیں لوگ, اس لیے جیلیں خالی ہیں. آپ نے کہا کہ FIR نہیں ہوتی, وہ نان کاگنیزیبل بنا کے اسپیشل انیکٹمنٹ کی گئی کہ زنا کی FIR درج نہیں ہوگی. واہ, اقتدار اعلیٰ اللہ کا, پاکستان کا آئین, قانون, مذہب اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اور زنا پہ FIR درج نہیں ہو سکتی. شرم آنی چاہیے آپ کو. نہ مثبت نہ منفی, کیونکہ آپ کی مثبت کے اندر بھی منفی ہے. اس کا آپ ہمیں بتا دینا کہ اس کے اندر کیا آپ کو غلط نظر آ رہا ہے, ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ نے پروسیجر جب یہ حدود آرڈیننس میں کیا اسی ٹائم اس پہ شرطیں لگا دی آپ نے, تو وہ ہم شرطیں برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. SP تفتیش کرتا ہے, اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہی چیزوں کے ساتھ بہت آپ کا ٹائم ہوا. میں تمام چیزوں پہ آپ کا شکر گزار, اور جو کام ابھی تک تاخیر کی وجہ سے میری طرف سے, میرے دوستوں کی طرف سے, ہماری نالائکی کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کی بجلی جانے کی طرف سے, میں ان سب پہ آپ سے معذرت کرتا ہوں. اور آپ سب کو, پولیس والے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ینگ بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں, لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ ینگ لوگ ہیں جن کی تعداد یہاں پہ ہے. ایسے بھی ہیں جو 6-8 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں. ہماری کسی سے خدا کی قسم کوئی دشمنی نہیں, کوئی دشمنی نہیں ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں. ہم اس کے خلاف ہر وہ قانونی کارروائی کریں گے اور ہر اس لیول تک جائیں گے جس پر جانے کا حق ہے. بس مجھے یہ گزارشات کرنی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کا تمام ریکارڈ موجود ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. قرآن مجید کے اوپر جیسے بتایا گیا کہ جو پولیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, امہات المومنین کا نام, ازواج المطہرات کا نام, امیر المومنین کے نام, یہ لکھ کر اور جس نیچر کی بلاسفیمی ہو رہی ہے, میں صرف آپ لوگوں سے خود ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فائلز پڑھیے, کوئی ایک فائل کھول کے خود ضرور دیکھ کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو سکے کہ یہ بلاسفیمی کی نیچر کیا ہے. آنسو کچھ نہیں ہے. اس قانون کو ختم کرنے کا مقصد, اس قانون کو کمزور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے, اور جب ان لوگوں کو کھلی چھٹی اگر دے دی جائے تو پاکستان میں امن کا. یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی جو انہوں نے کہا نا ڈکٹیٹر کے دور پر 298A سے لے کے B اور C, وہ ضیاء کے دور میں یہ تو فرحت اللہ بابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آئین میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت 1974 میں
कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था, जो कि आइन के आर्टिकल 260 की सब आर्टिकल 3A और B में है। और जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, आइन के आर्टिकल में तो लिखा गया था, लेकिन ये अपनी जो कादियानियत वाले थे ये अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आते थे, तो फिर 298A से लेके A, B और C का जो इजाफा किया गया था, तो इसलिए इनको ये तकलीफ है कि अपनी इस कानून की बात करते करते फिर ये आइन की अमेंडमेंट। हमारा भी आपकी तरह ही मज़हब की जो कोई न मज़हब करने वाले हैं उनके बारे में वही ख्यालात हैं और वही जज्बात हैं। जान और ईमान की अमान मांगते हुए सवाल ये है कि 20 मुद्दई हैं जिनका कंटेंट की आपस में मिलता है। 200 से ज़ायद केसेस में 20 बंदे मुद्दई हैं और उनका सब का मजमून भी FIR का एक जैसा है, उनका एक दूसरे से कंटेक्ट भी है। ये जो लाइव संवाद होती रही उसमें हमने भी देखा, कौम ने भी देखा, चीज़ें यहाँ से भी कुछ ऐसी हैं कि जो शेकी हैं। तो जो सवालात ब्लास्फेमी ग्रुप के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए जिसका आपने अभी जिक्र किया आज से चंद रोज पहले, तो क्या वो सारे सवालात जो हैं वो बेबुनियाद हैं? सारे सवालात बेबनीति पर मबनी हैं? जो लोगों ने लाइव संवाद में देखा है उसमें कुछ चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं। FIA पहले इंक्वायरी वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद इंक्वायरी करती है और अपनी इंक्वायरी के कंक्लूजन पर FIR दर्ज करती है। पुलिस की FIR के अंदर लॉ ये है कि जो आपको दरख्वास्त आएगी आपने लफ्ज़ टू लफ्ज़ कोई लिखनी है। यहाँ पे लॉ ये है कि आपने इंक्वायरी का कंक्लूजन करके अपने अल्फाज से FIR पहली चीज़ आ गई, सेम पैटर्न वाली बात आपको बता दें। अब आगे आप मटेरियल पे, यहाँ पे 2 मैंने दिखाई, इन दोनों का मटेरियल तो अलग है। अगर आप ये कहते हैं कि सब बरहना जिस्मों पे तौहीन कर रहे हैं तो फिर तो नारकोटिक्स भी एक ही मटेरियल है, सबके पास से चरस ही बरामद हो रही है। कत्ल भी एक ही मटेरियल है, सब आदमी मार ही रहे हैं बंदों को, जानवरों को मारने पे तो कत्ल नहीं होता। डकैती भी एक ही जैसा केसेस है कि सब केसों में डकैती का ही लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि बंदा खाना खा रहा था तो पर्चा काट दिया जाए। डकैती करने पे पर्चा हो रहा है। 489F की भी पर्चे के ऊपर ही हो रही है। तो आप मटेरियल तो इसमें ब्लास्फेमी का ही होगा ना। आप कहते हैं कि ये तस्वीर भी ब्लास्फेमी की है, वो तस्वीर भी, भाई वो तस्वीर है आफ्ताब मकबूल की, ये जिस्म है आसिफ लोधी का, दूसरा जिस्म है साकिब शम्स का। तो ये तीनों जिस्म आपको अगर एक नजर आ रहे हैं तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा FIA को और